بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ فیصل آباد میں 11 نومبر کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں ایک نوجوان ٹک ٹاکر بے دردی سے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اب 18 روز گزرنے کے بعد پولیس کی تفتیش میں جو قاتل سامنے آیا ہے وہ کوئی اور نہیں، کوئی بیگانہ نہیں، کوئی غیر نہیں، سگا بھائی ہے مقتول کا۔ اور وجہ قتل سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک سگے بھائی نے اپنے ہی بھائی کا خون کیوں کر دیا، کیسے اس نے ظالمانہ طریقے سے، سفاکانہ طریقے سے اس نے چھریوں کے وار کر کے اپنے ہی ماں جائے کی جان لے لی۔ وجہ کیا؟ ٹک ٹاک پر زیادہ فالوورز کی جیلسی۔ ناظرین، خبر کچھ یوں ہے، فیصل آباد شہر میں یہ واقعہ تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا تھا 11 نومبر کو۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک 15 سالہ نوجوان نایاب وہ قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ اطلاع دینے والا اس کا نایاب کا سگا بھائی تھا تیمور۔ اور اس نے جو کہانی اس وقت پولیس کو سنائی تھی، اس نے کہا جی کہ کوئی 4-5 افراد تھے، وہ ہم پر حملہ آور ہو گئے اور میں اور میرا بھائی ان 5 افراد نے ہم پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں میرا بھائی جو نایاب ہے وہ زخمی ہوا اور پھر جان کی بازی ہار گیا۔ اور اس نے، تیمور نے، یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی اس حملے میں زخمی ہوا۔ پولیس نے اس کیس کی FIR درج کر کے اس کی تفتیش شروع کر دی، اور سامنے یہ آیا 18 روزہ تفتیش میں کہ اس وقوعے کی اطلاع دینے والا مقتول نایاب کا بھائی تیمور وہ بار بار اپنے بیانات بدلتا رہا۔ اس پر پولیس کو شک گزرا، اور جب پولیس نے اس کی انٹیروگیشن کی تو اس نے دوران تفتیش یہ اعتراف کر لیا کہ وہی قاتل ہے اپنے سگے بھائی نایاب کا۔ وجہ قتل کیا بتائی اس نے؟ یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، تیزی سے بڑھتے ہوئے ٹک ٹاک کے رجحان کا، اور دن رات کی جو ایک دوڑ لگی ہے ہمارے نوجوانوں میں فالوورز لینے کی، لائکس لینے کی اور زیادہ ویوز لینے کی۔ تیمور نے یہ بتایا کہ وہ اور اس کا بھائی نایاب، ہم دونوں ٹک ٹاک اکاؤنٹس بنا رکھے تھے ہم نے، اور ہم دونوں ہی ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتے تھے، لیکن میرے بھائی نایاب کی فالوئنگ زیادہ تھی، اس کی ویڈیوز زیادہ مقبول ہوتی تھی، اس کے فالوورز بھی زیادہ تھے، میرے فالوورز کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ مجھے اس بات پر اپنے بھائی سے حسد پیدا ہو گیا، اور میں انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھائی کو ختم کر دوں گا۔ تو ناظرین، اس نے وقوعے کے روز اپنے بھائی کو ساتھ لیا، کسی کام پہ جانے کا بہانہ کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے خود ہی پولیس کو اطلاع دے دی کہ 4-5 نامعلوم افراد نے ہم پر حملہ کر دیا اور میرے بھائی کو چھریوں کے پے در پہ وار کر کے قتل کر دیا ہے۔ اب پولیس نے ملزم کو نہ صرف یہ کہ گرفتار کر لیا ہے باقاعدہ طور پر، اور اس سے جو آلہ قتل ہے وہ برآمد کرانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ تیزی سے، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے، نوجوان بھی نہیں، ابھی یہ کم سن اور نو عمر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، 15 سال تو ابھی سن بلوغت کو بھی نہیں یہ پہنچے، تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ ٹک ٹاک اور کتنی جانے لے گا؟ ٹک ٹاک کا جو ایک بخار ہے ہماری نسل کو، کبھی یہ سیلفیاں بناتے ہوئے، ٹک ٹاک بناتے ہوئے ٹرینوں کے تلے آ کے حادثوں کا شکار ہوتے ہیں، کبھی یہ گاڑیاں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ٹک ٹاک بناتے ہیں اور جان لیوا حادثے میں یہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ آئے روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی دل کو لرزا دینے والا واقعہ ہے، کہ جس میں بھائی نے بھائی، خون کا پیاسا ہو گیا، خون سفید ہو گیا، اور ایک بھائی نے ہی اپنے سگے بھائی کی جان لے لی۔
اور جان بھی کس طرح لی؟ چھریوں کے وار کر کے۔ ناظرین، یہ آپ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ ایک بھائی اپنے ہی بھائی کو ذبح کر رہا ہے تو کیا اس لمحے اس کا دل نہیں پسیجا؟ اس کو رتی برابر بھی رحم نہیں آیا اپنے بھائی پہ؟ اور اس گھڑی جب ایک بھائی اپنے بھائی کے ہاتھوں ذبح ہو رہا تھا تو اس نے کیا کیا واسطے نہیں دیے ہوں گے اپنے بھائی کو؟ اپنی ماں کا واسطہ، باپ کا واسطہ، سگے خون کا واسطہ، اللہ رسول کا واسطہ۔ لیکن سوچئے ذرا کہ یہ کس قدر گھناؤنا فعل ہے۔ وجہ قتل نہ کوئی پیسہ ہے، نہ زن ہے، نہ زر ہے، نہ زمین ہے۔ وجہ قتل ٹک ٹاک پہ فالوورز زیادہ ہونے کا حسد ہے، رکابت ہے اور جلن ہے۔ کبھی ہم نے سوچا بحیثیت معاشرہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولوں میں، مدارس میں ہمارے بچے جو ہیں ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ سمارٹ فون پر کن سرگرمیوں میں گزرتا ہے؟ والدین نے کبھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا جنہوں نے ان کو قیمتی ٹچ موبائل دلا رکھے ہیں کہ ان کے بچے کیا کرتے پھرتے ہیں؟ کیا ہمارے مدارس میں اساتذہ کرام نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا کہ وہ بچوں کی اس رجحان کو مثبت انداز میں کہاں لے کے جا سکتے ہیں؟ اور کہاں ہے ہماری ریاست؟ کیوں چیک نہیں ہے ریاست کی جانب سے ان ایپس کے استعمال پر؟ سوال بہت سے ہیں، سوال سارے تلخ ہیں، لیکن اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے۔ ٹک ٹاک پر ایک بازار گرم ہے بے حیائی کا، بدتمیزی کا، بےہودگی کا۔ لیکن اب یہ جو واقعہ ہے فیصل آباد کا آج، جس میں ایک بھائی اپنے بھائی کا قاتل نکلا ہے اور وجہ قتل ٹک ٹاک پہ بھائی کے زیادہ فالوورز کا ہونا، تو اگر ابھی بھی وقت ہے، ہمارے ذمہ داران نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر اس طوفان کے آگے بند نہ باندھا گیا تو یہ خس و خاشاک کی مانند ہماری معاشرتی قدروں کو بہا کر لے جائے گا، پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا تعسف کرنے کے لیے۔ تو میں اس ویڈیو کے توسط سے معاشرے کے وہ تمام ذمہ داران، علماء کرام، اساتذہ کرام، والدین، وہ سب ذمہ دار ہیں براہ راست۔ ان بچوں کو آپ موبائل فونز کا استعمال، ٹک ٹاک، آپ بچوں کو ان کے ہاتھ سے موبائل چھینیں گے؟ آپ کس طرح ان پر پابندی لگائیں گے؟ آپ نے ان کو اس ٹک ٹاک کے استعمال پر بھی کوئی قدریں جو ہیں، کوئی ان کی حدود و قیود، ان کا تعین تو کرنا ہے۔ سوال بڑا تلخ ہے، چبھتا ہوا سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔